الحمد للہ نحمده ونصلي ونسلم على حبیبه الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبینات من الہدى والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ و رضوان نے اس آیت کریمہ کا ترجمہ اس طرح فرمایا۔ ترجمہ کنز الایمان ہے، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا، لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلہ کی روشن باتیں، تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے ضرور اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار یا سفر میں ہو تو اسے روزے اور دنوں میں تم پر آسانی چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا، اس لیے کہ تم گنتی پوری کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بولو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت کی اور کہیں تم حق گزار ہو۔ یہ وہ آیت کریمہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو رمضان المبارک کے روزے کی فرضیت کا حکم نافذ فرمایا ہے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حضرت علامہ و مولانا مفتی احمد یار خان علیہ رحمہ و رضوان اس کی تفسیر فرماتے ہیں کہ رمضان یا تو رحمان کی طرح اللہ کا نام ہے، چونکہ اس مہینے میں دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوتی ہے، لہذا اسے شہر رمضان یعنی اللہ کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ جیسے مسجد و کعبہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر کہتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہاں اللہ کے ہی کام ہوتے ہیں، ایسے ہی رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ کے ہی کام ہوتے ہیں، اسی لیے اس مہینے کو رمضان کہا جاتا ہے۔ اس لیے کہ روزہ تراویح وغیرہ تو ہے ہی اللہ کے، مگر بحالت روزہ جو بندہ جو جائز نوکری اور جائز تجارت کرتا ہے وہ بھی اللہ کے کام ہی شمار کیے جاتے ہیں، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نیکی عطا فرماتا ہے۔ اس لیے کہ اس ماہ کا نام رمضان المبارک اللہ کا مہینہ ہے، یا اس کی تفسیر میں آپ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ رمضان ان سے مشتق ہے، اور رمضان موسم خریف کی بارش کو کہتے ہیں جس سے زمین دھل جاتی ہے اور ربیع کی فصل خوب ہوتی ہے، چونکہ یہ مہینہ بھی دل کے گرد و غبار کو دھو دیتا ہے اور اس سے اعمال کی کھیتی ہری بھری رہتی ہے، اس لیے اسے رمضان کہتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ساون کے مہینے میں روزانہ بارشیں چاہیے، اور بھادو کے مہینے میں 4 دن بارش کافی ہوتی ہے، پھر جب آষاڑھ کا مہینہ آئے تو اس میں ایک بارش ہو جائے، یہی ایک بارش ساری کھیتیوں کو سبز و شاداب کر دیتی ہیں۔ اسی طرح 11 مہینے برابر نیکیاں کی جاتی ہیں، 11 مہینے اللہ کی عبادتیں کی جاتی ہیں، 11 مہینے اللہ کی تسبیح و تہلیل بیان کی جاتی ہیں، پھر رمضان مبارک کے روزے ان نیکیوں کی کھیتی کو پکا دیتی ہیں، یا یوں کہیں کہ یہ رمز سے بنا ہے جس کے معنی ہے گرمی یا جل جانا، چونکہ اس مہینے میں مسلمان بھوک کی تپش کو برداشت کرتے ہیں، پیاس کی تپش کو برداشت کرتے ہیں، یا یہ گناہوں کو جلا ڈالتا ہے، اس لیے اسے رمضان کہا جاتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ رمضان مبارک کے نام میں کتنی ساری برکتیں رکھی ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اس مہینے کا نام رمضان اس لیے رکھا گیا ہے کہ یہ گناہوں کو جلا کے خاک کر دیتا ہے۔ جس طرح آگ میں اگر لکڑی ڈالی جائے تو آگ لکڑیوں کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے، اسی طرح ایک بندہ جب ماہ رمضان مبارک میں روزہ رہتا ہے اور اللہ کی خاطر
بھوک اور پیاس کو برداشت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اس کی ساری خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو آسمانوں اور جنت کے دروازوں کو کھول دیے جاتے ہیں اور آخر رات تک بند نہیں ہوتے۔ جو کوئی بندہ اس ماہ مبارک کی کسی رات میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر سجدے کے بدلے میں اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھتا ہے اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بناتا ہے، اور وہ ایسا گھر کہ جس میں 60,000 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے کے پٹ سونے کے بنائے گئے ہیں جس میں یاقوت سرخ کے جڑے ہوئے ہیں۔ بس جو کوئی بندہ ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مہینے کے آخر دن تک اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور اس کے لیے صبح سے شام تک 70,000 فرشتے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ رات اور دن میں جب بھی وہ سجدہ کرتا ہے اس کے ہر سجدے کے بدلے میں اسے جنت میں ایک ایسا درخت عطا کیا جاتا ہے کہ اس کے سائے میں گھوڑے سوار 500 برس تک چلتے رہیں پھر بھی اس سفر کو طے نہ کر پائیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں، آپ اندازہ لگائیں کہ رمضان مبارک کا مہینہ کتنا عظیم الشان مہینہ ہے، جس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے سجدوں ہر سجدے کے بدلے میں اسے 1500 نیکیاں عطا فرماتا ہو، جس مہینے میں اللہ اکبر بندے کے لیے 70,000 فرشتے صبح و شام دعائیں مغفرت کرتے نظر آئیں، وہ مہینہ کتنا عظمت والا مہینہ ہوگا، وہ مہینہ کتنا برکت والا مہینہ ہوگا۔ ماہ رمضان مبارک کے تعلق سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، جس حدیث پاک کے راوی حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان میں اللہ نے 5 ایسی خصوصیتیں عطا فرمائی جو صرف میری امت کو عطا فرمائی، اور مجھ سے پہلے والے کسی نبی کی امت کو فضیلت عطا نہ فرمائی گئی۔ مجھ سے پہلے جتنے سارے انبیاء کرام آئے، جتنے سارے رسولان اعظام آئے، ان کی امتوں کو اللہ نے وہ خصوصیت عطا نہ فرمائی جو خصوصیت میری امت کو عطا فرمائی، اور وہ 5 ایسی عظیم الشان خصوصیتیں ہیں جو اللہ نے ماہ رمضان میں میری امت کو عطا فرمائی ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اس میں کی پہلی چیز یہ ہے کہ جب ماہ رمضان مبارک کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، اور جس کی طرف اللہ نظر رحمت فرماتا ہے اسے کبھی عذاب نہ دے گا۔ یعنی میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جب ماہ رمضان تشریف لاتا ہے تو اس ماہ رمضان مبارک کی پہلی رات جب آتی ہے، پہلی شب آتی ہے، اس پہلی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ میری امت کے نیک لوگوں کی جانب اپنی نظر رحمت کو فرماتا ہے، یعنی رحمت بھری نگاہوں سے دیکھتا ہے۔ اور یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ جس بندے پہ اللہ کی نظر رحمت پڑ جاتی ہے اسے کبھی بھی اللہ عذاب نہ دے گا، اسے کبھی بھی اللہ دوزخ میں نہ ڈالے گا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ شام کے وقت ان کے منہ کی بو جو بھوک کی وجہ سے ہوتی ہے اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہوا کرتی ہے۔ یعنی ایک بندہ جب روزہ رہتا ہے اور روزہ رکھنے کی وجہ سے جب وہ بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کرتا ہے تو شام ہوتے ہوتے اس کے منہ سے بدبو آنے لگتی ہے، جسے ہم اپنی زبان میں بدبو کہتے ہیں، لیکن وہ بدبو جسے ہم بدبو کہتے ہیں میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ کو اتنی زیادہ پسند ہوا کرتی ہے، اتنی زیادہ پسندیدہ ہے کہ مشک و عنبر کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ایک روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک ہوا کرتی ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا تیسری خصوصیت میری امت کو جو عطا فرمائی گئی کہ فرشتے ہر رات ہر دن ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ یعنی جب ماہ رمضان تشریف لاتا ہے، بندہ روزہ رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اس روزے دار کے لیے دعائیں مغفرت کرتے نظر آتے ہیں۔ چوتھی خصوصیت میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جنت کو حکم فرماتا ہے کہ میرے نیک بندوں کے لیے مزین ہو جا، میرے نیک بندوں کے لیے آراستہ ہو جا، ان قریب وہ دنیا کی مشقتوں سے میرے گھر میں اور میرے راحت کرم میں آنے والے ہیں۔
یعنی سرکار نے فرمایا کہ جب ماہ رمضان مبارک تشریف لاتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت کو حکم دیتا ہے، اے جنت تو تیار ہو جا، اے جنت تو مزین ہو جا، تو آراستہ ہو جا، اس لیے کہ تیرے اندر وہ آنے والے ہیں جن بندوں نے میری خاطر کھانا بھی چھوڑا ہے، میری رضا کی خاطر پانی کو بھی چھوڑا ہے، تیرے اندر وہ تشریف لانے والے ہیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ پانچویں خصوصیت اللہ نے جو میری امت کو عطا فرمائی، وہ پانچویں خصوصیت یہ ہے کہ جب ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دیتا ہے، سب کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، سب کے خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے۔ جس طرح ایک نوکری کرنے والا، ایک مزدور پورے دن محنت و مشقت کرتا ہے، شام کو جب وہ گھر جانے لگتا ہے کہ اس کا مالک اسے بلاتا ہے اور پورے دن جو اس نے مزدوری کی ہے اس مزدوری کے بدلے میں اس کا آقا اسے پیسہ دیتا ہے، اس کی مزدوری دیتا ہے بلا تشبیہ و تمثیل۔ اسی طرح ایک بندہ جب ماہ رمضان مبارک کے روزے رکھتا ہے اور جب اس ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اللہ اس کے انعام کے طور پر اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اس کی خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک ہے، حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ماہ شعبان کے آخری دن میں سرکار نے عظیم الشان خطبہ عطا فرمایا، ایک بلیغ خطبہ عطا ارشاد فرمایا، یعنی جب ماہ شعبان المبارک جا رہا تھا اور ماہ رمضان مبارک کی آمد ہونے والی تھی، سرکار نے صحابہ کو جمع فرمایا اور ایک خطبہ دیا۔ خطبہ یہ تھا، سرکار نے فرمایا، اے لوگو، تمہارے پاس عظمت والا مہینہ آنے والا ہے، تمہارے پاس برکت والا مہینہ آنے والا ہے، وہ مہینہ آنے والا ہے جس میں ایک رات ایسی بھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس ماہ مبارک کے روزے اللہ نے تمہارے اوپر فرض کیے ہیں اور اس کی رات میں قیام جسے ہم تراویح کہتے ہیں، اس میں اللہ نے نیکی رکھا ہے۔ تو جو ایسا ہے جیسے اب جس بندے میں اس رات میں اس مہینے میں جو بندہ نیکی کرتا ہے تو جیسے اور کسی مہینے میں فرض ادا کرتا ہے، اگر ماہ رمضان میں ایک نفل ادا کرے گا تو نفل کا ثواب اللہ اسے فرض کے برابر عطا فرمائے گا، اور جو بندہ اس مہینے میں ایک فرض ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے دوسرے مہینوں کے 70 فرضوں کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ یعنی ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اگر آپ ایک نفل کریں گے تو اللہ تعالیٰ دوسرے مہینے کے فرض کے برابر ثواب دے گا۔ اس مہینے میں اگر آپ ایک فرض ادا کریں گے تو دوسرے مہینے کے 70 فرضوں کے برابر اللہ آپ کو ثواب عطا فرمائے گا۔ پھر میرے آقا نے ارشاد فرمایا، یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے، یہ مہینہ مواصلات کا مہینہ ہے، پیار و محبت کا مہینہ ہے، غم خاری کا مہینہ ہے، بھلائی کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے۔ جو اس میں روزہ دار کو افطار کرائے اس کے گناہ کے لیے مغفرت ہے اور اس کی گردن آگ سے آزاد کرا دی جائے گی، اور اس افطار کرانے والے کو ویسا ہی ثواب ملے گا جیسا روزہ رکھنے والے کو ثواب عطا فرمایا جاتا ہے۔ یعنی ماہ رمضان مبارک میں اگر کسی نے کسی بھوکے کو کھانا کھلایا، کسی روزے دار کو افطاری کرایا تو جتنا ثواب روزہ رکھنے پہ اللہ دیتا ہے اتنا ہی زیادہ ثواب جو ہے روزے دار کو افطار کرانے پہ بھی ثواب عطا فرماتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بے شمار فضیلتیں اللہ نے ماہ رمضان میں عطا فرمائی ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص ایسا نہیں کہ جس کے پاس اتنا کھانا پانی ہو کہ کسی روزے دار کو کھلائے جس سے وہ کسی کو افطار کرائے، اگر وہ ثواب کمانا چاہے تو کیا کرے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو دے گا جو ایک گھونٹ پانی یا ایک پیالہ دودھ یا ایک کھجور کسی کو افطار کرا دے، اللہ اسے بھی اتنا ہی ثواب عطا فرمائے گا جتنا بھر پیٹ کھانے کے برابر ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کی رحمت ہمیں ماہ رمضان مبارک میں کس طرح تلاش رہی ہے، کس طرح اللہ کی رحمتیں ہمیں آواز دے رہی ہیں، ہمیں دعوت دے رہی ہیں۔ بس شرط یہ ہے کہ ہم اس کی رحمت کے قریب ہو جائیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ ماہ رمضان میں کم سے کم کسی کو پانی پلا دے گا، پانی پلا کے افطار کرائے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوض کوثر سے پانی پلائے گا، اور جو حوض کوثر سے پانی پی لے گا اسے کبھی بھی پیاس نہ لگے گی۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے
سرکار کی حدیث پاک ہے اولہ رحمت و اوسطہ مغفرۃ و آخرہ عتق من النیران، یعنی اس کا اول یعنی پہلی تاریخ سے لے کر ابتدائی 10 تاریخ سے لے کر پہلی تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک جو 10 دن ہیں یہ رحمت کے ہیں، اور 10 سے لے کر 20 تک اس کا جو اوسط والا ہے درمیانی والا وہ مغفرت کا ہے، اور آخر کے 10 دن یعنی 20 سے لے کے 30 تک وہ جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا جو اپنے غلام پر اس مہینے میں تخفیف کرے گا، جو اپنے مزدور کی سے کم کام لے گا، اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا اور جہنم سے آزاد فرما دے گا۔ اس مہینے میں 4 باتوں کی کثرتیں کرو۔ سرکار نے اپنے صحابہ کو سکھایا، اے صحابہ اس مہینے میں 4 کام زیادہ طور پہ کیا کرو، ان میں سے 2 ایسے کام ہیں جن کے ذریعے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کو راضی کرو گے، اور بقیہ 2 کام ایسے ہیں جو تمہیں بے نیازی نہیں، بس وہ 2 باتیں جن کے ذریعے تم اللہ رب العزت کو راضی کرو گے وہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دیتے رہو، یعنی تم کلمہ کی کثرت کرتے رہو، اور دوسرا نمبر یہ کہ استغفار پڑھتے رہو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کا ورد زیادہ طور پہ کیا کرو، جبکہ 2 باتیں ایسی ہیں جن سے تمہیں غنا ملے گا، تم دوسروں کے محتاج نہ رہو گے، تم غنی ہو جاؤ گے، تمہیں کسی کی پرواہ نہ رہے گی۔ اس میں کا ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ سے جنت کی طلب کرو، اور دوسرا یہ کہ اللہ کی جہنم سے پناہ مانگو، یعنی حضور نے 4 باتوں کا حکم دیا۔ پہلی بات تو یہ کہ جب ماہ رمضان آئے تو اس مہینے میں کلمہ شریف زیادہ پڑھو اور استغفار زیادہ کیا کرو، اور سرکار نے جو تیسری بات فرمائی وہ یہ کہ جب ماہ رمضان آئے تو تم اللہ سے اس کی جنت کو طلب کرو اور اس کی جہنم سے پناہ مانگا کرو۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ اکابرین اہل سنت کی زندگی کو دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان لوگوں نے ماہ رمضان مبارک کو کس عظیم الشان طریقے سے گزارا ہے، اس میں کتنے سارے نیک اعمال کیے ہیں جس کی وجہ سے وہ اللہ کے قربت کو حاصل کرتے ہیں اور اللہ کے قریبی اللہ کے بندے ہو جاتے ہیں۔ نیک اعمال کر کے جن لوگوں نے اللہ کو راضی کیا ہے، یقینی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ جب ان سے راضی ہوتا ہے تو سرکار کی حدیث پاک ہے کہ بندہ اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، اور جو بندہ روزہ رکھتا ہے میں اس کی اجر دیتا ہوں، میں اس کا بدلہ دیتا ہوں۔ یعنی جو بندہ روزہ رہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنے دستے مبارک سے اس کا بدلہ دے گا، یا نہیں تو اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ روزہ رہتا ہے اللہ خود اس کی جزا ہے، خود اس کا بدلہ ہے۔ لہذا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں، ماہ مبارک بالکل تشریف لانے والا ہے، قریب ماہ رمضان مبارک ہے، لہذا ماہ رمضان کے آنے سے پہلے ماہ رمضان مبارک کے روزہ رکھنے کا عزم مصمم کریں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور اس طرح ہم روزہ رکھیں کہ ہر اعتبار سے روزہ رکھیں۔ سرکار نے کیا ہی عظیم الشان ارشاد فرمایا، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، سرکار کی حدیث پاک ہے کہ سرکار کعبہ معظمہ مسلمانوں کو بلاتا ہے، یعنی کعبہ جو ہے مسلمانوں کو بلاتا ہے، اور بلانے کے بعد پھر اس پہ رحمت و انوار کی بارشوں کا نزول کرتا ہے۔ یعنی آپ جب کعبہ جائیں اور وہاں جائیں گے تب جا کے آپ کی ایک نیکی کا ثواب 1,00,000 کے برابر دیا جائے گا، لیکن ماہ رمضان ایسا مہینہ ہے جو آپ کو بلاتا نہیں ہے، خود آپ کے سامنے تشریف لاتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ آپ اس میں نیکی کریں۔ ہر مہینے میں خاص تاریخیں اور خاص دن ہوتے ہیں، اس خاص دنوں میں جب وہ عبادت کی جاتی ہے تب جا کے اللہ تعالیٰ ثواب دیتا ہے۔ مثال کے طور پر بقرعید کی چند مخصوص تاریخیں ہیں، حج اور محرم کی 10ویں تاریخ، مگر ماہ رمضان ایسا ہے کہ پورے مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے مثال بنایا ہے، عظیم برکت والا بنایا ہے۔ ماہ رمضان ایسا مہینہ ہے کہ رمضان ایک بھٹی ہے، جیسے کہ بھٹی گندے لوہے کو صاف اور پاک کر دیتی ہے، صاف لوہے کو مشین کا پرزہ بنا دیتی ہے۔ یعنی بھٹی جس طرح گندے لوہے کو صاف کر دیتی ہے اور صاف لوہے کو مشین کا پرزہ بنا کر قیمتی کر دیتی ہے اور سونے کو زیور بنا کر استعمال کرنے کے لائق بنا دیتی ہے، ایسے ہی ماہ رمضان
وہ پیارا مہینہ ہے، وہ برکت والا مہینہ ہے کہ گنہگاروں کو پاک کر کے نیک لوگوں کے درجات بلند کر دیتی ہے۔ ماہ رمضان جب آتا ہے تو گنہگاروں کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے اور نیک لوگوں کے درجات میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ رمضان وہ مہینہ ہے کہ اللہ اکبر، رمضان میں نفل کا ثواب فرض کے برابر دیا جاتا ہے۔ فرض کا ثواب 70 گنا